اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد قرآن مجید سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات. اب اس کی تفسیر بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ میں نے متصل ہونا اپنے موضوع سے جو کہ فضائل سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، ایک روایت کو ذکر کر کے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا رات ہے. امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان آیات کے ذیل میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزھرا. لیلۃ القدر اور شب قدر سے جو مراد ہے، جو اس کی تعویلات میں سے ایک تعویل آپ کہیں، اس کے مصادیق میں سے ایک بہترین اور ابرز ترین اور بارز ترین جو مصداق ہے وہ ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے. لیلۃ القدر کی خصوصیات کو اگر آپ دیکھیے تو ساری خصوصیات آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں دکھائی دیں گی. لیلۃ القدر میں اگر خیرات کا نزول ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجسم خیر ہیں. لیلۃ القدر اگر لوگوں کی عقول اور لوگوں کے ادراک سے باہر ہے تو عظمت فاطمہ بھی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اور دونوں پر دلیل موجود ہے. یہ میں خطابت یا کوئی جسے کہا جائے کہ لفاظی نہیں کر رہا، بلکہ اگر مثلا دیکھا جائے لیلۃ القدر میں خیرات کا نزول ہے تو ذات خیر بلکہ خود خیر بلکہ خیر سے بھی افضل ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. حدیث رسول ہے لو کانت الحسن شخصا لکانت ہی فاطمہ بل ہی اعظم ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرا و شرفا. میری بیٹی جو فاطمہ اس کے متعلق رسول ارشاد فرما رہے. کیا ارشاد فرما رہے؟ یہ ارشاد عجیب و غریب ہے. لو کانت الحسن شخصا، اگر اچھائی اگر بھلائی کو پیکر میں ڈھالا جاتا، اگر حسن کو جسم دے دیا جاتا، بدن دے دیا جاتا، تو وہ بدن فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتا. اس کے بعد نبی کا ارشاد ہے کہ بلکہ یہ جو بدن ہے کائنات کے سارے خیرات سے افضل ہوتا. یعنی حسن سے مراد یہاں پر اچھائی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. ساری بھلائیوں کو اگر ایک جسمانی وجود دیا جائے، اگر ایک شخصی وجود دیا جائے تو وہ وجود بی بی کا وجود ہوگا. پھر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ میری بیٹی کا وجود، میری بیٹی کی جو شخصیت ہے وہ ان خیرات سے بھی افضل ہے. دوسرے مقام پر ہم نے جو دوسرا جملہ کہا کہ لیلۃ القدر حد ادراک سے باہر ہے، نص موجود ہے معصوم کی. کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا؟ فرمایا کہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کہنے کی جو
دسیوں وجوہات ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ مخلوق کو بی بی کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے. یعنی میں اور آپ جس قدر بھی آگے بڑھ جائیں، جو حق معرفت زہرا سلام اللہ علیہا ہے اس تک کبھی ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ ادعا نہیں کر سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جیسا بی بی کو پہچاننا تھا اور جیسا سمجھنا تھا میں نے سمجھ لیا ہے. مثلا عقول جو ہے، جو ہماری عقلیں ہیں، ان میں اتنی گنجائش نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں، اتنی جرأت اور ہمت نہیں کہ عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کا ادراک کر سکیں. میں ایک مثال گزشتہ 2 دنوں سے مجالس میں بھی دے رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں. لطیف مثال ہے مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم لوگ کبھی عظمت زہرا اور مدح زہرا اور خصائص اور فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور پڑھنا شروع کریں یا سننا شروع کریں تو ہماری مثال کیسی ہوگی. ہمیں اس میدان میں اپنے عاجز کا، اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، پرے ہے ہمارے حد ادراک سے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس اعتراف کے ساتھ جب آگے بڑھیں تو شاید ہمیں کچھ نواز دیا جائے، شاید ہمیں کچھ عطا کر دیا جائے. وہ مثال بڑی لطیف اور بڑی پیاری مثال ہے جو میں نے کسی ایک فارسی زبان کی قدیم کتاب میں پڑھی تھی. یہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی ورقے پر، کسی کاغذ پر کچھ تحریر کر رہے ہوں اور قلم یا پینسل یا پین جو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے اس پہ آپ جب لکھنا شروع کریں گے کاغذ پر، ایسے میں جب آپ کچھ تحریر کر رہے ہیں تو سامنے سے ایک چیونٹی عبور کرتی ہے. جہاں آپ کچھ لکھ رہے تھے یہاں سے ایک چیونٹی کا گزر ہوتا ہے. یہ چیونٹی جب اس سیاہی کو پھیلتے ہوئے دیکھتی ہے مختلف صورتوں میں کاغذ کے اوپر کہ کچھ کاغذ پر پھیل رہا ہے، سیاہی پھیل رہی ہے، تو چیونٹی کی بصارت کتنی ہے؟ وہ یہی سمجھتی ہے کہ جو نوک ہے، قلم کی نوک، یہ سیاہی کو پھیلا رہی ہے. چیونٹی کی اگر بصارت تھوڑی سی اور آگے بڑھے گی، تھوڑا اور اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اس کو توانائی ملی اور اس کی بصارت میں اضافہ ہوا تو اس کو نظر آئے گا کہ نہیں، یہ نوک نہیں ہے، نوک سے متصل ایک وہ سیاہی کا مادہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ نب یا وہ قلم کا جو بانس نما جو کانا جو ہوتا ہے چھوٹا سا، جو بھی اس کی مقدار ہے وہ بھی موجود ہے. یہ اس کی حد بصارت اگر اور بڑی، اس سے اوپر اگر وہ دیکھے تو اس کی قلم خود سے نہیں ہل رہا بلکہ اس کو ہلانے کے لیے 2 انگلیاں بھی موجود ہیں، انگوٹھا بھی ایک جوڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قلم جو ہے متحرک ہے اور سیاہی کے پھیلنے کا باعث بن رہا ہے، کچھ لکھا جا رہا ہے. شاید اس کیڑے کی یا اس چیونٹی کی حد یہیں پہ آ کے ختم ہو جائے، اس سے آگے یہ دیکھ نہ پائے، اس کی بصارت یہیں پر تمام ہو جائے. لیکن اس چیونٹی کو یا اس چھوٹے سے حشرے کو کیا معلوم کہ انگلیوں سے آگے متصل ایک کلائی بھی ہے، کلائی سے آگے کوہنی بھی ہے، کوہنی سے آگے بازو بھی ہے، بازو کے پیچھے ایک بدن بھی ہے اور اس بدن پر ایک دماغ بھی کار فرما ہے. یہ سب جب ملتے ہیں تو کچھ معرض وجود میں آتا ہے، کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ تحریر ہوتا ہے. میں اور آپ جب مقام عظمت فاطمہ تحریر ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیونٹی کی مانند اپنے آپ کو سمجھیں کہ جس کو جو ہے جتنا اس کی بصارت ہے اتنا نظر آتا ہے. تو میں اور آپ بھی احادیث ہیں، حدیثیں ہم لوگ سنتے ہیں، حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جس معیار پہ جا کر سمجھنا ہوتا ہے، جس عظمت اور جو بی بی کا جو مقام ہے، ویسا ظاہری سی بات ہے میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. لیکن بہرحال ہر انسان کا، بارہا میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، جو لیول ہے، جو مرتبہ ہے، جو حد ادراک ہے وہ مختلف ہے اور اس کو بڑھانے یا گھٹانے کا اختیار اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ نے اپنے حد ادراک کو بڑھانا ہے، آپ نے اپنی بی بی کے حوالے سے جو عظمت کا ادراک ہے اس میں مزید اضافہ کرنا ہے. میں زیادہ سے زیادہ بی بی کی عظمت کا ادراک کروں، خدا میری ہمتوں میں، میری طاقتوں میں، میری عقل میں اضافہ کرے، میرے نور علم میں اضافہ کرے. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ جس قدر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے، انسان اپنے آپ اپنی طہارت میں اضافہ کرے. خاص طور پہ خواتین کے جو بعض ایام ہوتے ہیں جس میں نماز، روزے وغیرہ ان سے ساقط ہیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو متدینہ اور متشرعہ خاتون ہے وہ ایام نماز میں، ولو اس نے نماز نہیں پڑھنی لیکن بیٹھے مصلی پر اور مثلا تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے، اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کی ایک روٹین بھی برقرار رہے گی. یہ نہ ہو کہ جو ہے یہ 6، 7 یا 8 ایام جو ہے اس میں ایسا جو ہے دور ہوئے عبادت سے، ایسا دنیا میں غرق ہوئے کہ خدا ہی کو بھلا بیٹھے. یہ انسان کی طہارت کے زائل ہونے کا باعث بنتا ہے.
میرے اور آپ کے اختیار میں جتنا زیادہ میں اور آپ اپنی طہارت کا خیال رکھیں گے اتنا زیادہ قرب اہل بیت میں اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ ان کے فضائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج ایک خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، لیکن اس سے قبل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خصوصیت اور فضیلت کے فرق کو سمجھیے گا۔ فضیلت اور ہے، کمال اور ہے، مزیت اور ہے، خصلت اور ہے، مزاج اور عادت اور ہے، اور خصوصیت اور ہے۔ خصوصیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر میں آپ سے مثلا یہ کہتا ہوں کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں مثلا شیعہ ہوں، تو یہ خصوصیت غلط ہے، کیونکہ ہم سب الحمدللہ یہاں پر جتنے تشریف فرما ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ فاطمۃ الزھرا سلام اللہ علیہا کا عنوان اپنے لیے بیٹھے، سب اس بات کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ ہم بی بی کے شیعہ ہیں یا امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ لہذا یہ خصوصیت نہیں، ہاں یہ کمال ہے، یہ فضیلت ہے، خصوصیت نہیں ہے۔ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں ایام فاطمہ میں عزادار فاطمہ ہوں، یہ خصوصیت نہیں ہے، کمال ہے، شرف ہے، عزت و آبرو و وقار کا باعث ہے، حیثیت کا باعث ہے، رتبے میں اضافے کا باعث ہے۔ اما خصوصیت، آپ سب مجھ سے پلٹ کر جو ہے یہی کہیں گے کہ بھئی ہم بھی عزادار ہیں، ہم کیا غیر عزادار ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، کہ ہم عزادار نہیں ہیں۔ لہٰذا خصوصیت کی تعریف یہ ہے کہ خصوصیت اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پر ہو اسی مقام پر محدود ہو کر رہ جائے، وہاں سے آگے نہ بڑھے، یہ خصوصیت ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میری خصوصیت شیعہ ہونا ہے، جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ خصوصیت نہیں ہے، دوسرے اور مقامات پر پائی جاتی ہے۔ میں اگر کہوں کہ میری خصوصیت عزادار ہونا ہے، یہ 25 مقامات پر اور موجود ہے، خصوصیت نہیں ہے، کمال ہے، شرف ہے، عزت و وقار کا باعث ہو سکتا ہے، اسٹیٹس کا باعث ہو سکتا ہے، کہ اس کو خصوصیت کہنا درست۔ خصوصیت کیا ہے، میں ایک مثال سے واضح کروں گا تاکہ آپ کے لیے بالکل اچھے طریقے سے جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں واضح ہو جائے، پھر ہم لوگ انشاءاللہ اس خصوصیت کی طرف آگے بڑھیں گے جو آج کے اس درس میں بیان کرنی ہے آپ کے سامنے، بی بی کی وہ خصوصیت جس کو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خصوصیت کی مثال، اور ایک ایسی مثال جس سے آپ سب لوگ انشاءاللہ آشنا ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں اور انہی کو اپنا دین سمجھتے ہیں، انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ان کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر دین میں کوئی چیز کام کی باقی نہیں رہتی، اگر اہل بیت کو مائنس کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ان دو چیزوں کو آپ نکال دیں تو باقی کوئی بھی چیز کام کی باقی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا وہ تبرکات، لہٰذا وہ چیزیں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہیں، ہم لوگ ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے قبر امام کا احترام، قبر نبی کا احترام، یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے کہ ہم ان قبور کا احترام کرتے ہیں۔ کسی بھی قبر پر گئے، آپ کو موقع ملا، اگر جن لوگوں کا موقع ملا انہوں نے تبرکاً خاک اٹھا لی۔ مثلا میں نے، خدا نے مجھے توفیق دی تھی، سامرہ میں جا کے کچھ خدمت انجام دی سامرہ ہی کے روضے کے حوالے سے، تو انہوں نے ہمیں نکلتے وہاں سے تحفہ دیا۔ 2006 میں جو بلاسٹ ہوا تھا، ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا روضے کے اندر کا وہ دیا، اور خاک قبر امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ انہوں نے ہمیں تحفے میں دی۔ تو جب جو ہے میرے سامنے میں جب مطالعہ کرتا ہوں لائبریری میں، تو یہ سنگ مرمر بھی بالکل ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، اور خاک بھی، اس کو چومتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، سامرہ کی طرف کر کے سلام کرتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، یہ ادائے احترام ہے۔ لیکن کیا یہ جو خاک ہے، اگر میں مریض ہوتا ہوں، اس خاک کو دال کے دانے کی مقدار میں پانی میں حل کر کے پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتے، حرام ہے میرے لیے، شرعاً حرام ہے۔ ساتھ سے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس دنیا سے جانے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے یہ فرما گئے تھے کہ میری خاک قبر کو تبرک کے طور پہ مت اٹھانا، خاک قبر کا استعمال حرام ہے، فإنہ حرام کہہ کر گئے تھے۔ یعنی ساتویں مولا کی بھی قبر کی خاک کو کوئی اٹھا کر اپنے مرض کی شفا کے لیے استعمال کرنا چاہے، حرام ہے، معصوم فرما گئے، جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ کی خاک قبر کو بعنوان شفا آپ استعمال کریں،
اس کو کھائیں یا اس کو پانی میں ملا کر پئیں حرام ہے۔ بی بی جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی ہمارے پاس نص موجود نہیں ہے، اصل حرمت ہے، حرام ہے، سوائے امام حسین کے، کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو، اس کی خاک کو آپ دال کے جو دانہ ہے اس کی مقدار میں آپ پانی میں حل کر کے پئیں، یہ جائز ہے شفا کی نیت سے۔ یہ جو ہے یہ خاصہ ہے امام حسین کا، اس کو کہتے ہیں خصوصیت۔ یہ فضیلت ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ خصوصیت کیوں ہے؟ کیونکہ کسی اور مقام پہ پھر آپ کو یہ تسلسل نظر نہیں آئے گا کہ کسی اور کی قبر کی خاک بھی یہ فضیلت رکھتی ہو کہ اسے بھی شفا یابی کے حصول کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ لہٰذا خصوصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اسی جگہ پائی جاتی ہے اور کہیں پر پائی نہیں جاتی۔ اب جو خصوصیت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اگرچہ ممکن ہے آپ لوگوں کے اذہان اس طرف ملتفت نہ ہو، متوجہ نہ ہو آپ لوگ، لیکن یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خصوصیت سیدۃ نساء العالمین، یہ بی بی کی خصوصیت ہے کہ بی بی اس کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہیں، سیدہ ہیں۔ یہ جو لفظ سیدۃ نساء العالمین ہے، یہ خصائص فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے، بی بی کی خصائص میں سے، یعنی کائنات میں آپ کو کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی جو بی بی کے بالمقابل آ کر سیدۃ نساء العالمین بن سکے۔ اکیلی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، یہ خصوصیت ہے بی بی کی کہ وہ ہی سیدۃ نساء العالمین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہم لوگ جب نصوص کا مراجعہ کرتے ہیں، نصوص یعنی وہ جو روایات ہیں جو کتب معتبرہ میں وارد ہوئی ہیں، چاہے شیعوں کی کتابیں ہوں یا اہل سنت بھائیوں کی کتابیں ہوں، ان سب کی کتب میں آپ جا کر جب ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو یہ تعبیر نظر آئے گی کہ بی بی کے لیے سیدۃ نساء العالمین کا جو رتبہ ہے وہ سب نے احادیث کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اختلافی بات بیان کر دی یا ایک فرقہ مانتا ہے ایک فرقہ نہیں مانتا۔ ہاں، اب یہ کہ کچھ شاذ و نادر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ جو ہے فطرتاً یا پیدائشی طور پہ خراب ہوتا ہے، ان کی آراء جو ہے ہمارے لیے وہ اعتبار کا درجہ نہیں رکھتی، ان کی بات جو ہے اس کو پیش کرنا بھی شاید جو ہے حماقت شمار ہوتا ہو کہ ان کی بات کو انسان پیش کرے جو آ کر مثلاً کسی اور عورت کو فضیلت دیں یا اس کے سیدۃ نساء العالمین ہونے کے قائل ہوں جناب زہرا پر۔ حتیٰ کہ علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صرف جو ہے اس امت کی عورتوں نہیں بلکہ ماقبل جتنی بزرگ خواتین گزری ہیں، سیدۃ نساء العالمین جو یہاں عورتیں بیٹھی ہیں صرف ان عورتوں کی نہیں، حوا کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہیں، سارہ کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہیں، ہاجرہ کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہیں، حتیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مادر عیسیٰ کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہیں، اپنی والدہ ماجدہ خدیجہ بنت خویلد ان کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہیں، اپنی ساس فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بھی پاکیزہ مقدس باشرف با کردار بہترین عورت ہے، کوئی بھی اگر مخدرہ ہے، کوئی بھی اگر معصومہ ہے، کوئی بھی اگر اللہ کے قریب متحجدہ شریفہ عفیفہ پاک دامن عورت ہے، ہر اس عورت کی اولین و آخرین کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کو ہم نے تھوڑا سا انالائز کرنا ہے، آپ کے سامنے آپ کی بھرپور توجہ کا طلبگار رہوں گا تاکہ یہ جملے آپ کی سماعتوں تک انشاءاللہ اچھے طریقے سے پہنچ سکیں۔ ہم لوگ جب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیے، اب میں پوری نص نہیں پڑھوں گا لیکن خلاصتاً اور اشارتاً، بہرحال مضمون وہاں پر صحیح بخاری میں یہ مضمون آپ کو نظر آ جائے گا۔ اہل سنت کی 6 جو معتبر کتابیں، ان میں سب سے قدیمی کتاب، سب سے پہلی کتاب بخاری کی الصحیح کتاب، اس میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا، کیا کہا کہ میں نے ایک دن یہ دیکھا کہ فاطمہ زہرا بلک بلک کر رو رہی تھی، سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی اور اپنے بابا کے سرہانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بابا جو ہے عالم کرب میں تھے، عالم علالت میں تھے، مریض تھے، بستر جو ہے علالت پر تھے۔ ایسے میں
یہ سب سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن میں ظاہر سی بات ہے چونکہ انالائز کرنا ہے تو پیش کرنا ضروری ہے۔ ایسے میں نے دیکھا کہ رسول نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کوئی سرگوشی کی، ان کے کان میں کچھ کہا، اور جب وہ جملے سنے تو فاطمہ زہرا ایک لمحے کے لیے مسکرائیں۔ یہ مختصر سا قصہ ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا فوراً جا کر کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک جو ہے نارمل خاتون روتے روتے ہنسنے لگے، یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ نے اس دن کیا کیا؟ تو جناب زہرا نے جواب دیا کہ یہ راز ہے، اور رسول اللہ کی حیات میں اس راز کو کھول نہیں سکتی۔ جب شہادت واقع ہو گئی، جب وفات ہو گئی رسول کی، اس کے بعد جو ہے پھر عائشہ نے پوچھا ایک اور مرتبہ یہ بتائیے کہ کیا ہوا تھا اس دن؟ تو میں نے کہا ہاں اب میں بتاتی ہوں۔ جو بی بی نے بتایا وہ یہ تھا کہ جب میں رو رہی تھی اپنے بابا کے فراق میں کہ بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جدائی کے دن قریب آ گئے، اپنے بابا کی علالت پر میں شدید گریہ کنا تھی، تو ایسے میں بابا نے قریب بلا کے میرے کان میں یہ کہا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ کہ تم اس بات پر خوش اور راضی نہیں کہ تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو، تم سیدۃ نساء العالمین ہو۔ یہ جملہ کہا، جس کے بعد جو ہے میں خوش ہوئی۔ یا ہماری بعض روایات ہیں کہ جس میں یہ جملے ملتے ہیں جو مصائب میں بھی پڑھے جاتے ہیں، آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کنتے اول اہلی لحوقا بی، سب سے پہلے میرے پورے خاندان میں تم مجھ سے ملو گی، یعنی میرے جانے کے بعد تم نے فوراً میرے پاس آ جانا ہے۔ اس پر بی بی مسکرائی تھی کہ جدائی کا سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ بہرحال جب راوی نے اس روایت کو نقل کیا جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اب آپ پوری توجہ اب اس ٹکڑے پر رکھیے گا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ سیدۃ نساء العالمین کہا یا سیدۃ نساء عالمہا یا ہذہ الامہ کہا، یہ اس نے او لگا دیا، سیدۃ نساء العالمین او سیدۃ نساء ہذہ الامہ عالمہا۔ بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے یا نہیں، اپنی امت کی عورتوں کی سردار ہے، یا اپنے دور اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرق کیا پڑے گا اس سے؟ یہ راوی کی سوچ یہی، احسن تم، راوی کی سوچ یہی ہے کہ اگر، کیونکہ یہ انتہائی خبیث قسم کے راوی ہوتے تھے، اکثر جو روات ہیں جو صحیح بخاری وغیرہ کے ہیں انتہائی خبیث النفس اور اپنے دل میں بغض امیر المومنین رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کی کوشش یہ تھی کسی نہ کسی طریقے سے فضائل کو کسی نہ کسی حوالے سے گھٹایا جائے۔ یعنی وہ کہ آسان کروں آپ کے لیے، اگر آپ نے میری تمہید کو اپنے ذہن میں رکھا ہو، وہ خصوصیت کو فضیلت میں بدلنا چاہ رہا تھا کہ خصوصیت باقی، کیونکہ اگر اپنے دور کی سیدہ ہیں تو ٹھیک ہے، مریم بھی اپنے دور کی سیدہ ہیں، حضرت حوا بھی اپنے دور کی مثلا سیدہ ہیں، حضرت حاجرہ اور سارہ بھی اپنے دور کی سیدہ ہیں، واضح ہے یا نہیں؟ یعنی انسان دشمنی بھی کر رہا ہے تو اللہ اکبر، اہل بیت کا رتبہ کہ دشمنی بھی وہ ایسے کر رہا ہے کہ خصوصیت کو تھوڑا سا کم کر کے فضیلت میں بدل رہا ہے، عیب پھر بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بری بات کی نسبت پھر بھی رتبے کو گھٹانے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ رتبے کو گھٹانا جو ہم لوگ بار بار بس اوقات ہم لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، ہمارا خون جو ہے جوش مارنے لگتا ہے، جو کہ ہر ایک کی صفت ہونی چاہیے اہل بیت کے معاملے میں، کہ کیوں فلانا مولوی نے، کیوں فلانا ذاکرہ نے یا ذاکر نے یا عالم دین نے کوئی بھی ایسی بات کی کہ جس سے اہل بیت کے رتبے میں کمی آئے، کیونکہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے، دشمنان اہل بیت کا کام ہے یہ، کہ دشمنان اہل بیت یہ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے توڑ موڑ کے ان کے رتبے کو کم کر دو، کوئی ایک ایسا جو ہے حدیث کا ٹکڑا لے آؤ، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کرو، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس کی وجہ سے آل محمد کے فضائل کو گھٹایا جا سکے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، خاموش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کامل کر کے رہے گا۔ وہ اردو کا جو مصرع ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لہذا یہ وہ پھونکے ہیں جو بے اثر پھونکے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے اس کو دوبارہ سے سنتے ہیں۔ سیدۃ نساء العالمین اکیلی زہرا ہے سلام اللہ علیہ، اور کوئی نہیں ہے، اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے جملے کو چینج کر دیا، آپ نے کہا سیدۃ نساء عالمہا، عالمہا یعنی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء ہذہ الامہ
یعنی اسی امت کی عورتوں کی سردار۔ یہ کیوں کیا گیا؟ عمدن کیا گیا، قصدن کیا گیا، راوی نے او لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ تاکہ رتبے کو، توجہات میری طرف ہیں آپ لوگوں کی، رتبے کو گھٹایا جا سکے، رتبے کو کم کیا جا سکے۔ لیکن یہ لوگ بھول گئے تھے کہ رتبہ خدا نے فاطمہ زہرا کا محفوظ کیا ہوا ہے، رتبہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، لہذا ہم لوگ دیکھتے ہیں خود انہوں نے نقل کیا، لیکن وہ کہتے ہیں دروغگورا حافظ نہ باشد، جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کی میموری جو ہے نا خراب ہوتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا تھوڑی دیر پہلے کیا کہا۔ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو امت ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ امت باقی تمام امتوں سے افضل ہے۔ خود انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، امت مرحومہ، امت مصطفیٰ، امت خاتم النبیین، امت ختمی مرتبت۔ یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت دنیا کی ہر امت سے افضل ہے، چونکہ سب سے افضل نبی کی امت ہے، لہذا امت بھی سب سے۔ اگر یہ سب سے افضل امت ہے، اگر آپ اس ٹکڑے کو چینج بھی کر دیں، سیدۃ نساء العالمین، تو اسی امت کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی امت کی عورتوں کی۔ جب اس امت کی عورتوں کی سردار زہرا بن گئی تو دیگر تمام امتوں کی خود بخود سردار بن جائیں گی، کیونکہ یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ لہٰذا وہ جو دشمن کرنا چاہ رہا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ کہوں گا، دروغگور حافظ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کو کبھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا، وہ پکڑا بھی اسی طرح جاتا ہے، جھوٹا ہمیشہ اسی طرح پکڑا جاتا ہے کہ اس نے پہلے کچھ کہا ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے، بعد میں کچھ کہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے، تو اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ اور اسی خدا نے جو اس پہ ایک اپنا قہر اور ایک عذاب نازل کیا ہے کہ جھوٹے کو یاد نہیں رہتا، اسی وجہ سے پھر وہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ اس کی جسے کہا جائے جو ستار العیوب ہے، اس نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ اس سے اس کا حافظہ چھین لیا، کمزور کر دیا اس کے اس برے عمل کی وجہ سے، جس وجہ سے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ خود انہی لوگوں نے جنہوں نے آ کر سیدۃ نساء العالمین والی روایت میں یہ جسے کہتے ایڈیٹنگ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو عالمہا او حاضر الامہ کر دو، انہی لوگوں نے اپنی کتابوں میں خود نقل کیا ہے، انہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار فاطمہ ہے۔ تو اگر اولین و آخرین کی جو عورتیں ہیں، حضرت حوا سے لے کر حضرت ہاجرہ و سارہ سے لے کر حضرت آسیہ بنت مزاحم سے لے کر خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت اسد و زینب کبریٰ و ام کلثوم و حضرت نرجس خاتون و بی بی معصومہ یعقوب، دنیا کی جتنی مقدس خواتین ہیں سب کی سب جنت میں ہوں گی۔ اولین و آخرین کی عورتیں جنت میں ہوں گی۔ جب وہ سب کی سب جنت میں ہوں گی، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر تا قیام قیامت جتنی اچھی عورتیں، سب عورتوں کی سردار کون ہے؟ آپ نے خود لکھا، فاطمہ ہے۔ جب وہاں سردار ہیں، آخرت میں تو دنیا تو فانی ہے، یہاں بھی سردار ہیں۔ دونوں جہانوں میں سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا قرار پائیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت میں سردار ہو، یہاں سردار، یہاں کی سرداری ہے، وہاں کی سرداری بھی ہے، اور وہاں کی سرداری یقیناً جو ہے مقدم ہے، اس کا رتبہ بلند ہے۔ جب آپ نے وہاں سردار مان لیا تو خود بخود آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ دو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب ایک اور نقطے کا میں یہاں اضافہ ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو تعبیر ہے سیدۃ نساء العالمین، کائنات عالمین جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں، ہر زمانے میں عورتوں کی سردار فاطمہ۔ کیا تعبیر ہے؟ عورتوں کی سردار فاطمہ۔ تو کیا میں جو کہ مرد ہوں میری سردار نہیں ہے بیوی سلام اللہ علیہا؟ مردوں کی بھی تو سردار ہے، لیکن روایت میں کہا گیا نساء العالمین۔ اب چونکہ یہ مناسبت تھی عورتوں کے حوالے سے، اس لیے نساء العالمین کی تعبیر آئی ہے، ورنہ دنیا کے جتنے مرد ہیں ان کی بھی سردار بیوی ہیں، اور اس کے لیے دلیل ہمارے پاس ایک نہیں 25 دلیلیں روایات ہی کے ذیل میں موجود ہیں، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمسر ہیں، زوجہ ہیں ایک ایسے شخص کی جو شخص کائنات کے تمام مردوں کا سردار ہے۔
اللہ اور رسول کے بعد سب سے افضل کون؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اس نقطے کو انتہائی دقت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ زوجہ مثلا ام البنین بھی بنی ہیں، ان کی زوجہ، اور دیگر خواتین بھی، امامہ مثلا ان کی زوجہ بنی ہے، بعض روایات کے مطابق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت ام البنین ان کی زوجہ ہیں، اور دیگر جو ازواج ہیں۔ تو یہ ازواج ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی فضائل میں، کمالات میں، اور رتبوں میں، امتیازات میں جناب امیر المؤمنین کی برابری کر نہیں سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ بیویوں میں سے جناب زہرا سے ہٹ کر کوئی ایک ایسی بیوی تھی جو فضائل میں امیر المؤمنین کے مساوی ہو، کوئی بھی بیوی ایسی، یہ شرف صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ وہ فضائل میں برابر ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے۔ کفو کا مطلب یہ ہے، اگر رسول نے فرمایا امیر المؤمنین کے بارے میں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج پورے کا پورا ایمان نکلا ہے پورے کے پورے کفر کی طرف، امیر المؤمنین کو کل ایمان کہا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کی ہمسر ہیں، یعنی وہ بھی پورا ایمان ہے، وہ بھی کل ایمان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ایمان میں مثلا کم ہے، نہیں، برابری ہے، فضائل میں برابری ہے، سوائے وہ جو استثناء ہے، ایک ایکسیپشنل جو کیس ہے کہ امیر المومنین مثلا امام ہے، جناب زہرا کو ہم لوگ امام نہیں کہتے۔ امیر المومنین مثلا مرتبہ وصایت پر فائز ہے، وصی ہیں، جناب زہرا مثلا وصی نہیں ہے۔ تو ان دو تین چیزوں کو چھوڑ کے باقی ہر فضیلت میں آپ کو مرحلہ تساوی نظر آئے گا، کفو۔ اسی لیے جو حدیث ہے جو آپ سب کے اذہان میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی بھی فاطمہ کی ہمسری کے لیے نہیں تھا۔ یہ حدیث عظمت فاطمہ زہرا کو بیان کر رہی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہمسری کے لیے روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ اتنا بلند مرتبہ ہے، کمالات اتنے بلند ہیں کہ کوئی روئے زمین پر ایسا کامل، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی روئے زمین پر اللہ و رسول کے بعد ایسا کامل مرد نہیں تھا جو فاطمہ زہرا کی ہمسری کو اپنا سکے، جو فاطمہ زہرا کی ہمسری کے مرحلے تک آ سکے، ان فضائل، ان کمالات کو اپنے اندر رکھتا ہو کہ اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہاں اس شخص کو جو ہے فاطمہ زہرا کا ہمسر بننا چاہیے۔ اور جو تعبیریں موجود ہیں، جو روایات ہیں، جب وہ ملک محمود آیا تھا جو دنیا میں صرف ایک ہی مرتبہ روئے زمین پر آیا اور وہ پیغام لے کر آیا تھا شادی کا، تو اس نے اللہ کا یہی پیغام سنایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج النور من النور، کہ میں نور کی نور سے شادی کراؤں۔ فاطمہ زہرا بھی نور ہے، امیر المومنین بھی نور ہے، اور جو نور امیر المومنین ہے ویسا نور کائنات میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا بی بی کی جو عظمت ہے اس میں سیدۃ نساء العالمین میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف عورتوں کی سردار ہے، مردوں کی بھی ویسے ہی سردار ہیں جس طرح عورتوں کی سردار ہے۔ اور اسی لیے آپ کو ہر امام احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر امام سیدۃ نساء العالمین سے توسل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ توسل خود بی بی کی عظمت اور بی بی کے مرتبے کو بتاتا ہے۔ اب ایک دو باتیں اور لفظ سیدہ کے حوالے سے، آپ جب جا کے لغت میں سیدہ کے معنی کو دیکھیں گے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے صرف اور نحو اور علم لغت کتنا پڑھا ہے اور کس قدر آپ لوگوں کی رسائی ہے، ظاہراً لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، لیکن بہرحال اگر آپ لوگوں کو یہ علم لغت اور صرف و نحو سے آشنائی ہوتی، لغت جا کر دیکھیے اور کوشش کریں۔ ماشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو کراچی شہر ہے مخصوصاً، اس میں جو ہے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، ان کے پاس صلاحیتیں بے پناہ ہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہے۔ اگر یہ لوگ محنت کریں بہت آگے جا سکتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے آپ کو اتنا اہل بنائیں کہ کم سے کم کچھ عربی عبارات آپ لوگ پڑھ سکیں، حد اقل اتنا ہو کہ الفاظ کو عربی لغت میں سے نکال سکیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں زیادہ محنت بھی نہیں چاہیے، اگر 2-3 مہینے آپ نے لگ کے پڑھائی کر لی تو آپ کو کم سے کم عربی لغت دیکھنا آ جائے گی، لغت دیکھنا آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ لفظ سیدہ کو جا کر لغت میں دیکھیں گے کہ سیدہ کے معنی کیا ہیں، سادہ یسودو، اس کو ہم لوگ اجوف واوی کہتے ہیں، جس کلمے کے بیچ میں واو آتا ہے، اسی سے فاعل کا وزن یا صفت مشبہ کا وزن آتا ہے سید، سادہ یسود و سید، اور تانیث اس کی آتی ہے سیدہ۔ تو
تو اس کے بہت سارے معنی ذکر ہیں۔ ایک معنی جو مجمع البحرین ترہی میں بھی دیا ہوا ہے، الفائق فی الخیر، نیکی کو انجام دینے میں جو سب سے اوپر ہو اسے کہتے ہیں سید، جو اعمال خیر کو انجام دینے میں سب سے بلند مرتبہ رکھے، سب سے اوپر ہو، سب پر فوقیت رکھتا ہو، الفائق، فوق سے فائق، اس طرح یہاں پہ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں فائق میاں، الفائق فی الخیر یعنی خیر بھلائی کو انجام دینے میں فوقیت رکھنے والا، سیدہ یعنی نیکیوں کو انجام دینے میں، خیرات کو انجام دینے میں جو سب پر فوقیت رکھے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ سردار کا معنی ہے اسی طرح مالک، رب، یہ سارے معنی، رب یعنی وہی مالک، آقا، کسی چیز کا جو ہولڈر جو ہو، جو مالک ہو، جو اختیار رکھتا ہو، جو تصرف رکھتا ہو اس میں، اسے کہا جاتا ہے سید، سید الارض، رب الارض، مالک الارض، صاحب الارض، یعنی سب کا معنی یہ زمین کا مالک۔ تو سیدہ مالکہ کے معنی میں بھی ہے، مالکن اردو میں ہم لوگ کہیں گے۔ ایک اور معنی جو اپنے قوم، اپنے علاقے والوں، اپنے گھر والوں یا اپنے ایریا اگر اس کو محدود کریں تھوڑا، ان کی تمام سختیوں میں ان پر پڑنے والی مصیبتوں کو سہے، ان پر پڑنے والے مظالم کو سہے، اور تمام سختیوں کا اور مصائب کا تنہا جو مقابلہ کرے اسے کہا جاتا ہے سید، یعنی اپنے گھر والوں پر، اپنے علاقے والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان والوں پر وہ کوئی آنچ آنے نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں سید۔ یہ جتنے معنی میں نے ذکر کیا، اور بھی معنی موجود ہیں، آپ کو بی بی کی ہستی ان تمام معانی میں سیدۃ نساء العالمین نظر آئے گی۔ فائق فی الخیر، نیکیوں کو انجام دینے میں، ابھی ایک تفصیلی پورا اس پہ لیکچر ہو سکتا ہے کہ بی بی کی عبادت کیسی تھی، بی بی کا علم کیسا تھا، بی بی کا حلم کیسا تھا، بی بی کی جو ہے دفاع از ولایت کی جو کیفیت ہے وہ کیسی تھی، اور بی بی کا جو ہے گھر میں تعامل جو حسن التباعل ہے، بہترین شوہرداری وہ کیسی تھی، بی بی ماں ہونے کے ناطے کیسی تھی، بی بی جو ہے بیٹی ہونے کے ناطے کیسی تھی، بی بی جو ہے زوجہ ہونے کے ناطے کیسی ہیں، سارے کے سارے مراحل اس میں تفصیل سے بیان ہو سکتے ہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا تاکہ آپ لوگ خود اس کو فالو کریں۔ ان تمام کے تمام مراحل میں، ان تمام کے تمام رتبوں میں بی بی آپ کو عروج پر اور معراج پر نظر آئیں گی، بی بی سے آگے کوئی نظر نہیں آئے گا، یعنی بی بی سیدہ ہیں۔ اچھی بیوی اگر دیکھنی ہے تو زہرا سے زیادہ اچھی بیوی کائنات میں نظر، اچھی بیٹی دیکھنی ہے تو زہرا سے زیادہ بہترین کوئی بیٹی نظر، اچھی ماں دیکھنی ہے زہرا سے زیادہ بہترین کوئی ماں نظر، ام الائمہ، تمام ائمہ کی ماں زیارت میں بھی ہے، وسللت منہا انوار الائمہ، بی بی کی زیارت ہے، اور بار الہ تو نے فاطمہ زہرا میں سے ائمہ کے نور کو نکالا، جتنے بھی ائمہ کے انوار ہیں ان انوار کو نکالا ہے کس میں سے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ امیر المومنین کو چھوڑ کے آپ دیکھیے امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام کا نور کہاں سے نکلا ہے؟ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ کتنا بڑا اور کتنا عظیم اور کتنا شامخ جو ہے مقام ہے، یہ مقام کتنا عظیم ہے، پھر میں کہوں گا کہ ہماری عقول اس کو ادراک کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ سیدہ ہیں تمام امور کے اندر سیدہ۔ مظالم کو سہنے کی اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے جو مصائب میں پڑھتا رہا یہاں پر، اس کے کلپس بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر ان کو آپ جا کے غور سے ایک مرتبہ سنیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ امیر المومنین کا دفاع کیا، اپنے بچوں کا دفاع کیا، رسول نے جو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، عطرت پوری کی پوری عطرت جو ہے اس میں اگر اکیلے کسی نے عطرت کا دفاع کیا، علی کو بھی بچایا، بچوں کو بھی بچایا، اپنے پورے خاندان اہل بیت کا اگر کسی نے دفاع کیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء العالمین۔ یہاں پر بھی لفظ سیدہ بہترین طریقے سے، افضل ترین طریقے سے صادق آتا ہے کہ آپ اس معنی میں بھی بی بی کو سیدہ کہیں۔ فلذا سیدہ کے جتنے جو اچھے معنی ہیں ان کو آپ بی بی کے لیے تطبیق دینا چاہیں یا پیش کرنا چاہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس معنی میں سیدہ نہیں اور اس معنی میں سیدہ ہے، نہیں، سارے معانی میں بی بی آپ کو سیدہ نظر آئیں گی۔ مظالم کو سہنے میں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، مظالم کو سہے۔ اگر خیر میں دیکھنا ہے، فائق فی الخیر، میں نے حدیث شروع میں پڑھی، لو کانت الحسن شخصا لکانت ہی فاطمہ بل اعظم، اگر بھلائی کو، خیرات کو، اچھائی کو پیکر میں ڈھالا جائے
تو پیکر جو بنے گا پیکر فاطمہ بنے گا، بلکہ پیکر فاطمہ ان تمام اچھائیوں سے کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ لہذا تمام معانی میں آپ کو بی بی سلام اللہ علیہا کی شخصیت سیدہ نظر آئے گی۔ اب میں چند روایات کو تبرکاً اسی موضوع کے حوالے سے پیش کروں گا اور ایک دو باتوں، اور اس کے بعد درس کو جو ہے مکمل کریں گے۔ آپ لوگ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزھرا بہجۃ قلب المصطفیٰ، اور بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھے اس میں مضامین جو ہیں نقل کیے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی کے حوالے سے کچھ جملے نقل کیے ہیں شرح نہج البلاغہ میں۔ ابن ابی الحدید نے یہ کہا کہ رسول اکرم جو ہے بہت پیار کرتے تھے فاطمہ زہرا سے، اور اسی کی وجہ سے ان کا مقام، اب بہرحال کچھ جملے ممکن ایسے ہوں کہ جس میں آپ کو اعتراض نظر آئے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اہل سنت کے عالم دین کے جملے، اس کو اس پیرائے میں سنیے گا، میرا عقیدہ سمجھتے ہوئے نہیں سنیے گا کہ میں ترجمہ کروں اس کا مطلب میں بھی اسی عقیدے کا حامل ہوں۔ جو ہمارا عقیدہ ہو، اگر میچ نظر آئے تو ٹھیک ہے، اگر نظر نہ آئے تو سمجھ جائے گا کلام کس کا ہے، اسی پہ اس کو حمل کیجیے گا۔ چونکہ فاطمہ زہرا سے بے حد محبت کرتے تھے، تو اسی وجہ سے فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور رتبہ بھی بڑھ گیا، اور جتنا لوگ سوچتے ہیں، جتنا لوگ گمان کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فاطمہ زہرا کا رتبہ ہے۔ اور نبی نے اپنی بیٹی کا ویسے احترام کیا کہ کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کا ایسے احترام نہیں کرتا۔ دنیا میں جتنے باپ ہیں، کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی آئے تو آگے بڑھے اور اٹھ کر اس کا ہاتھ چومے، اپنی جگہ پر اس کو بٹھائے۔ یہ احترام عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا باپ ہو، جو گورنر ہو، کبھی ممبر پہ اگر خطبہ دے رہا ہو، بادشاہ بھی ہو خطبہ دے رہا ہو، اس کی بیٹی اگر آ جائے، کوئی بھی خطبہ نہیں چھوڑتا اپنا، بلکہ اشارہ کر دیں گے بچی کو سائڈ پہ بٹھا دو، خطبہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑ کے احترام زہرا میں اترتے تھے۔ اور ایک نہیں، یہ جملہ سنیے، فقال بمحضر الخاص والعام، تاکہ ہم لوگ اپنی جس خصوصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اور منجلی اور واضح اور آشکار ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے، ابن ابی الحدید کے جملے، بمحضر الخاص، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، کچھ خاص اصحاب تھے ان کے پاس، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے پاس، یا سلمان و ابو ذر و مقداد جو ان کے مخلص اور اچھے صحابی تھے ان کے پاس، یا لوگوں میں عموماً خاص اور عام سب کے درمیان، مرارن یعنی ایک نہیں کئی مرتبہ، بار بار کہا، کرارن و مرارن یعنی بار بار، بہت سی مرتبہ کہا، ایک مرتبہ نہیں، اور ایک جگہ پر نہیں کہ مثلا خالی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا ہو، اپنے گھر میں مختلف مقامات میں، کبھی کسی صحابی کے گھر میں، کبھی کسی میدان میں، کبھی مثلا مسجد نبوی کے باہر، کبھی مسجد نبوی کے اندر، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، جہاں جہاں جس جگہ پر نبی کو موقع ملا، وہاں نبی نے ایک جملہ کہا، انہا سیدۃ نساء العالمین۔ اب دیکھیے تاکید، اس تاکید سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ تمہاری سردار ہے، اچھی رعایا کو سردار کا احترام کرنا چاہیے، بے احترامی، یہ بار بار نبی نے تاکید اس لیے کی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود امت نے کیا کیا آپ کے سامنے، وَإِنَّهَا عَدِيلَةُ مَرْيَمَ بنت عمران، اور جس طریقے سے مریم بنت عمران کو جو مقام اپنی امت میں حاصل تھا، وہ جناب زہرا کو اس امت میں حاصل ہے۔ اب اس فرق کے ساتھ کہ حضرت مریم کے مقابلے میں جناب زہرا کے القاب میں سے ایک لقب ہے مریم کبریٰ، چونکہ یقیناً بی بی جو ہے فضیلت رکھتی ہیں مریم سلام اللہ علیہا پر۔ پھر اس کے بعد وہ روایت کہ جب میدان حشر میں بی بی آئیں گی تو عرش سے ایک ندا آئے گی، یا اہل الموقف غضوا ابصارکم لتعبر فاطمۃ بنت محمد، اے میدان حشر کے لوگوں، اے محشر والوں، اپنے سروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ یہ ابن ابی الحدید کے ٹکڑے تھے۔ اور اس کے بعد شہاب الدین آلوسی، پھر اہل سنت کا ایک بڑا جو ہے یہ نام ہے، جس نے جو ہے اپنی کتاب میں ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، 40 نسوۃ سادات عالمہن، 4 عورتیں ایسی ہیں جو کہ اپنے اپنے زمانوں کی سردار ہیں۔ اس حدیث پہ بھی دقت فرمائے گا، 4 عورتیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے زمانوں کی، اور چونکہ میں اس کیس کو آلریڈی پہلے ہی آپ کے سامنے حل کر چکا ہوں تو لہٰذا اب سوال جواب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
اپنے اپنے زمانے کی سردار، مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سردار، آسیہ بنت مزاحم اپنے زمانے کی سردار، خدیجہ بنت خویلد اپنے زمانے کی سردار، و فاطمۃ بنت محمد، اور محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے زمانے کی سردار۔ اب اسی حدیث میں جو سنی عالم دین شہاب الدین آلوسی نے اپنی کتاب میں نقل کی، اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ بھی نبی کے زبان مبارک سے صادر ہوا، وَأَفْضَلُهُنَّ عَالَمًا فاطمہ، اور ان سب میں جس بی بی کا زمانہ سب سے زیادہ افضل ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ جب زمانہ افضل ہو گیا تو اس کا مطلب باقی سب پر بھی بی بی کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد شہاب الدین آلوسی نے اپنا نظریہ بیان کیا کہ میری نگاہ میں سب سے افضل فاطمہ زہرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹکڑا ہے اس کا جو اس کائنات کی جان ہے، رسول اکرم کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، یہ اور کچھ اور انہوں نے باتیں وہاں پر نقل کی ہیں۔ پھر اس کے بعد سید شرف الدین علامہ مجاہد، جن کی کتاب ہے نص اور اجتہاد، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بی بی فضیلت رکھتی ہیں حضرت مریم پر۔ اب بعض ہمارے چونکہ شیعہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ کس نے کہہ دیا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، فضیلت ہے یا نہیں ہے، یہ جملے سننے والے ہیں ان لوگوں کو سنانے چاہیے جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پڑھے بغیر بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا جسے کہا جائے پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے۔ بعض اوقات لوگوں کو شوق ہوتا ہے احمقانہ باتیں کرنے کا کہ بتائیں ہمیں بھی کچھ آتا جاتا کچھ نہیں۔ تفضیلها علی مریم علیہ السلام امر مفروغ عند ائمۃ اہل البیت، بی بی فاطمہ زہرا کی فضیلت حضرت مریم پر ایک قطعی بات ہے ائمہ اہل بیت کے پاس، اماموں کے پاس۔ یعنی آپ کو سمجھ میں اگر نہیں بھی آئے تو یہ ہمارے علماء کے جملے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام جتنے امام ہیں، ہر امام کا یہ عقیدہ ہے کہ فاطمہ زہرا مریم پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اور یہ ایک نہیں، اس کو ہم لوگ اگر اب موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ میں کئی طریقوں سے اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جناب مریم پر کیسے فضیلت حاصل ہے بی بی کو۔ پھر اس کے بعد تشریح کی ہے ہمارے علماء نے کہ افضلیت حاصل ہے فاطمہ زہرا کو۔ تشریح کا مطلب یعنی واضح طور پر لکھا کہ فاطمہ زہرا افضل ہیں حضرت مریم سے۔ پھر صرف ہمارے علماء نہیں ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کے بہت سارے علماء، اس کو بھی اگر آپ لوگ ہو سکے تو نام نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، جو لکھنے والی اچھی ہماری جو ہے نا بہنیں ہیں جو محنت کر رہی ہیں تھوڑی سی، محققین اہل سنت، انہوں نے یہ نظریہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تقی الدین السبکی ایک یہ نام ہے، اہل سنت کا بڑا نام ہے۔ جلال الدین السیوطی، زرکشی، التقی، مقریزی، میم قاف رے یہ زے اور یہ، ابن ابی داود، مناوی، اور ان سب سے اس افضلیت کو کہ بی بی افضل ہے حضرت مریم سے نقل کیا ہے علامہ نبہانی، یہ بھی اہل سنت کے عالم دین، ان کی کتاب ہے فضائل الزھرا، ان سب سے نقل کیا ہے کہ ان تمام کے تمام سنی علماء نے، جلال الدین سیوطی جیسے سنی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں مریم بنت عمران سے، حضرت مریم پر افضلیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ فقط ہمارا شیعوں کا نظریہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کو افضلیت حاصل ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں اور مریم سے بھی زیادہ افضل ہیں، مریم کی بھی سردار ہیں۔ یہ علماء اہل سنت نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اب ایک سے دو روایتیں جو ہیں اپنے علماء کی کتابوں سے پڑھ کے بات کو تمام کریں گے۔ مجلسی علیہ الرحمہ، محمد باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی نے یہ فرمایا، فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، اولین و آخرین، جو پچھلے ہیں اور جو اگلے ہیں، تمام عورتوں کی سردار۔ وَإِنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، جب فاطمہ اپنے محراب عبادت میں کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہیں، 70,000 ملائکہ مقربین فاطمہ زہرا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء، وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مریم، اور وہی جملہ جس جملے کو ملائکہ نے مریم بنت عمران کے لیے استعمال کیا تھا وہ بی بی کے لیے استعمال کرتے، فَيَقُولُونَ یا فاطمہ،
ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یہ قرآن کی آیت ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ تو اسی جملے کو وہ لوگ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 70,000 ملائکہ سلام کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں۔ ایک اور روایت بہاری میں موجود ہے، حسبک من نساء العالمین، تمہارے لیے کافی ہے اگر عورتوں کی عظمت، عورتوں کی بلندی کو دیکھنا ہے تو یہ 4 عورتیں پوری کائنات میں عورتوں کی عظمت کی رودات سنانے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون۔ پھر جو ہے بعض جو روات نے، راویوں نے، راوی کی جمع روات نے جب اس روایت کو کوٹ کیا، آخر میں جملہ آیا وَأَفْضَلُهُنَّ فاطمہ، ان سب میں افضل کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور تعابیر موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سنائی۔ محمد ابن سنان نے روایت نقل کی ہے مفضل سے، اور تبرکن میں یہ پڑھ دوں کیونکہ ہم نے اس روایت کو پڑھا نہیں تھا۔ مفضل ایک سوال لے کر جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مفضل کا سوال دیکھیے، ممکن ہے ہم میں سے بہت سو کا یہ سوال ہو۔ مفضل کہتا ہے کہ میں نے مولا سے یہ کہا اخبرنی عن قول رسول اللہ، اب مجھے بتائیے کہ رسول نے جو فرمایا ہے انہا سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی جتنے ادوار ہیں، جتنے زمانے ہیں، ہر زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ احیا سیدۃ نساء عالمہا، سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے یا نہیں، سارے زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک انسان جو فضائل نہ سنتا ہو، ایک انسان جو کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ معرفت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہمیں دور رکھا گیا، خلق کو دور رکھا گیا، تو اس کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ کہ اولین و آخرین، حتیٰ مریم جیسی عظیمہ متحجدہ عفیفہ شریفہ خاتون سے بھی افضل فاطمہ زہرا، یہ مفضل کا سوال ہے۔ کیا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ نہیں، سارے زمانے۔ فقال سلام اللہ علیہ، امام نے جواب دیا ذاک لمریم، یہ جو رتبہ ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہونا، یہ اللہ نے مریم کو دیا ہے، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ لیکن فاطمہ جو ہے وہ صرف اپنے زمانے کی نہیں، یہ تصریح کو کہتے ہیں ہم لوگ تصریح، یعنی بالکل کھول کر امام نے بیان کر دیا کہ مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، جبکہ فاطمہ زہرا اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہے۔ کانت سیدۃ نساء عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، وفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ پھر اس کے بعد وہ روایات کی جن میں جو ہے یہ آیا ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ بی بی کی خصوصیت ہے کہ بی بی کو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا کہ اولین و آخرین روئے زمین پر جتنی عورتیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور تا قیام قیامت، تمام عورتوں کی سردار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اہل بہشت جتنے بھی خواتین ہیں ان سب کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ شرف مخصوص ہے بی بی کے ساتھ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔